ایک مرتبہ آواز بلند صلوات. وعجل فرجهم. ایک مرتبہ بلند تر لیکن وہ اجل فرجهم کے ساتھ. وعجل فرجهم. حاضرین مجلس کے مرحومین کے لیے، بانیان مجلس کے مرحومین کے لیے، ہمارے مرحومین کے لیے ایک مرتبہ سورۃ الفاتحہ. بسم اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ کما هو أهله، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد والطيبين الطاهرين المعصومين. دعا سرکار امام زمانہ سب مل کے بلند آواز. الہی عظم البلاء وبرح الخفا وانكشف الغطاء وانقطع الرجم وضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم، ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر وهو أقرب. بلند آواز. يا محمد يا علي يا علي يا محمد يا علي يا علي واكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران. يا مولانا يا صاحب الزمان الغوث الغوث أدركني أدركني الساعة الساعة الأجل يا أرحم الراحمين بحق محمد
المفسرین باواز بلند صلوات. وعجل فرجهم. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين باواز بلند صلوات. وعجل فرجا. اذان واجب الاحترام، خالق کائنات اس آیے مبارکہ میں ارشاد فرما رہا ہے کہ اے انسانوں، ہم نے تمہاری ہدایت، طہارت، شرافت، کرامت کے لیے ایک نور بھیجا اور ایک کتاب بھیجی. اب عزیزان محترم، آپ کہیں گے نور کیا ہے، کتاب کیا ہے؟ تو شیعہ سنی علماء مفسرین کی کتابوں سے 80 کے قریب کتابوں کا جب مطالعہ کیا، 30 کے قریب اہل سنت کی کتابیں، 50 کے قریب اہل تشیع کی کتابیں، تو سب نے مل کر یہ نقطہ بیان کیا کہ کتاب سے مراد قرآن پاک ہے اور نور سے مراد نور مصطفیٰ ہے. صلی علی محمد وعجل. کچھ حوالے بھی سناتا چلوں. 3ویں صدی کے شیعہ عالم علی ابن ابراہیم قمی نے اپنی کتاب تفسیر قمی میں لکھا کہ اس آیت میں نور سے مراد مصطفیٰ ہے جو دانا ہے، سہل ہے. 4ویں صدی کے شیعہ عالم محمد نجفی نے اپنی کتاب ارشاد الاذہان الی تفسیر القرآن میں لکھا کہ اس آیت میں نور سے مراد مصطفیٰ ہے جو ختم الرسل ہے. 5ویں صدی کے شیعہ عالم محمد ابن حسن توسی نے اپنی کتاب التبیان الی تفسیر القرآن میں لکھا کہ اس آیت میں نور سے مراد مصطفیٰ ہے جو مولا کل ہے. 6ٹی صدی کے شیعہ عالم فضل ابن حسن طبرسی نے اپنی کتاب جوامع الجامع میں لکھا کہ اس آیت میں نور سے مراد مصطفیٰ ہے جو پہلا گل ہے. 8ویں صدی کے شیعہ عالم حسین ابن علی جرجانی نے اپنی کتاب جلاء الاذہان اور جلاء الاحزان میں لکھا، اور کئی اہل تشیع کے علماء نے لکھا. اہل سنت کے علماء میں سے تفسیر طبری نے لکھا، تفسیر علوسی نے لکھا، تفسیر فتح القدیر نے لکھا، تنویر المخباس نے لکھا، تفسیر ابی سعود نے لکھا، تفسیر جلالین نے لکھا، اور کئی اہل سنت کے علماء مفسرین نے لکھا کہ اس آیت میں نور سے مراد وہ مصطفیٰ ہے جو زمانے کا مشکل کشا ہے. صلی علی محمد وعجل. نور سے مراد وہ مصطفیٰ ہے جو رحمتاً للعالمین ہے. اچھا جی، اتنا تو معلوم ہو گیا کہ کتاب کیا ہے اور نور کیا ہے. اب ابتدا ہی میں آپ کی سماعتوں کو چیک کرنا چاہتا ہوں. کتاب قرآن پاک، نور پیارے رسول. اب ایک سوال ہے، کیا کوئی کتاب بغیر نور کے پڑھ سکتے ہیں؟ توجہ عزیزان محترم، آپ ABC کی کتاب پڑھ لیں، الف بے کی کتاب اٹھا لیں، یا بڑی سے بڑی PhD کی کتاب پڑھنا، کوئی کتاب بغیر نور کے نہیں پڑھ سکتے. کتاب کو پڑھنے اور سمجھنے کے لیے نور کی ضرورت ہے. کتاب کو پڑھنے اور سمجھنے کے لیے نور کی ضرورت ہے. لیکن اب آپ کہیں گے کون سے نور؟ کیونکہ یہ بھی ایک نور ہے نا، یہ جو لائٹیں ساری لگی ہوئی ہیں یہ بھی ایک نور ہے. لیکن عزیزان محترم، یہ لائٹ کا نور، یہ سورج کا نور، یہ چاند کا نور، یہ ظاہری نور ہے. ظاہری نور اسے کہتے ہیں جب وہ آتا ہے اندھیرا مٹتا ہے، تاریکی ختم ہوتی ہے. مگر باطنی نور اسے کہتے ہیں جب وہ آتا ہے تو گمراہی مٹتی ہے، ہدایت و طہارت آتی ہے. صلوات پڑھی بآواز بلند. محمد وعجل فرج. ظاہری نور آ گیا، آپ نے لائٹیں بجا دی، کھول دی، تو کیا ہوا؟
یہ جگہ روشن ہو گئی. لیکن باطنی نور اسے کہتے ہیں جب وہ آتا ہے تو قلب روشن ہوتا ہے, جب وہ آتا ہے تو روح روشن ہوتا ہے. تو اتنا معلوم ہو گیا کہ اللہ ہمیں جو کچھ بھی دیتا ہے یا قرآن کے وسیلے سے دیتا ہے یا نبی کے وسیلے سے دیتا ہے. اللہ کوئی چیز ڈائریکٹ ہمیں نہیں دیتا, جو بھی دیتا ہے یا قرآن کے وسیلے سے یا نبی کے وسیلے سے, رسول کے وسیلے سے. یعنی اگر طہارت چاہتے ہو تو طہارت ملے گی قرآن و رسول کے وسیلے سے. اگر شفاعت چاہتے ہو شفاعت ملے گی قرآن و رسول کے وسیلے سے. اگر کرامت چاہتے ہو کرامت ملے گی قرآن و رسول کے وسیلے سے. اگر جنت چاہتے ہو جنت ملے گی قرآن و رسول کے وسیلے سے. اگر کوئی سلمان فارسی سلمان محمدی بنے تو قرآن و رسول کے وسیلے سے. اگر کوئی بیزر حضرت بوزر بنے تو قرآن و رسول کے وسیلے سے. اگر خضر کو عمر جاویدانی ملی تو رسول کے وسیلے سے. اگر حضرت عیسیٰ کو زندگانی ملی تو حضرت رسول کے وسیلے سے. اور اگر پوری کائنات کو مولا کائنات ملے تو بھی رسول کے وسیلے سے. یار ہمیں مولا ملا تو بھی قرآن و رسول کے وسیلے سے. تو اتنا معلوم ہو گیا کہ انسانوں جو کچھ بھی چاہتے ہو تمہیں وسیلے کے ذریعے سے ملے گا. ہمارا عقیدہ بھی یہی ہے کہ ہم جب بھی گرفتار ہوتے ہیں, تمام شیعہ کا اہل سنت میں بریلویوں کا یہی عقیدہ ہے کہ جب بھی کوئی مشکل آ گئی, جب بھی کوئی پرابلم ہو گیا تو ہم کہتے بار الہ اللہ کے رسول کے صدقے مشکل دور کر دے, بار الہ مولا علی کے صدقے مشکل ٹال دے, بار الہ رسول کے پیارے اصحاب کے صدقے ہماری مشکل کو دور کر دے. اور انشاءاللہ آج کی مجلس میں, کیونکہ اللہ نے شروع میں کیا کہا, قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین, کتاب آئی نور آیا. تم اگر ہدایت چاہتے ہو تو کتاب سے بھی ملے گی نور سے بھی ملے گی. تو انشاءاللہ آج کی مجلس میں کتاب سے یعنی قرآن پاک سے بھی اور رسول کی سنت سے بھی ثابت کریں گے کہ وسیلے سے دعا مانگنا سنت رسول ہے. صلوات پڑھے بآواز بلند. واجل فرجہم, بہت کم لوگ واجل فرجہم کہہ رہے ہیں. انشاءاللہ 10 دنوں میں عادت ہو جائے گی. بلند ترین صلوات. واجل فرجہم. تو عزیزان محترم شروع کرتے ہیں سنت رسول سے کہ یا رسول اللہ اب ہم کسی پرابلم میں ہیں. اچھا یہ بھی سنتے جائیے جتنے یہاں بیٹھے ہیں یا یہاں نہ ہو, یقیناً ہر انسان کو کوئی نہ کوئی پرابلم ہے. کسی کو مالی پرابلم ہے, کسی کو مانوی پرابلم ہے, کسی کو کوئی اور پرابلم ہے. ہر انسان کو کوئی نہ کوئی پرابلم ہے. پرابلم سولو کرنے کے لیے, مشکل دور کرنے کے لیے کس کی ضرورت ہے؟ مشکل کشا کی ضرورت ہے. اب رسول سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ آپ بتائیے مشکل کشا بنائے تو کسے بنائے, وسیلے سے دعا مانگے تو کس کے وسیلے سے مانگے؟ تو تاریخ گواہ ہے, کتاب مروج الذہب کا واقعہ ہے کہ اللہ کے رسول کے پاس, میرے پیارے رسول, امین رسول, خوبصورت رسول, وما ينطق عن الهوى کے مصداق رسول کے پاس جب بھی مشکل میں پڑتا تھا تو رحمت للعالمین کے در پہ آتا تھا. اور یقین جانیے صرف انسان نہیں بلکہ حیوان بھی جب مشکل میں پڑتے تھے تو در مصطفیٰ پہ آتے تھے. جنات بھی جب مشکل میں پڑتے تھے تو در مرتضیٰ و مصطفیٰ پہ آتے تھے. نہیں بلکہ معصوم فرشتے بھی جب ان کے پر جلتے تھے تو در مصطفیٰ پہ آتے تھے. اب کتاب مروج الذہب کا واقعہ, وسیلے کے ذریعے سے دعا مانگنی ہے. اگر وسیلہ بنائے تو کسے بنائے؟ اس کتاب کا واقعہ, مشہور و معروف واقعہ کہ میرے رسول کے پاس مشکل میں جتنے بھی لوگ ہوتے تھے میرے رسول کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے.
مسافر آ گیا, کہا یا رسول اللہ مسافر ہوں دعا فرمائیے. بیمار آ گیا, کہا یا رسول اللہ بیمار ہوں مریض ہوں دعا فرمائیے. مشکل میں گرفتار آ گیا, بے اولاد آ گیا, جو بھی جب بھی رسول کی دربار میں, رسول کی خدمت میں رحمت للعالمین کے در سے رحمت لینے آیا تو رحمت کے ہاتھ اٹھے, اور رحمت کی زبان جب بولنے لگی تو رسول یہ جملہ فرما کے دعا مانگتے تھے کہ اللہم خدایا ارحم علی فلان بحق علی, خدایا اس پہ رحم فرما علی کے صدقے میں, بیمار پہ رحم فرما علی کے صدقے میں, مشکل میں گرفتار پہ رحم فرما علی کے صدقے میں. مسلسل یہ دعا کرتے رہے. اتنا تو معلوم ہو گیا کہ جب بھی ہم دعا مانگے علی کے صدقے میں مانگے. لیکن اب ہوا یہ کہ رسول کے ساتھ بہت سارے دوسرے بھی ہوا کرتے تھے. ایک صاحب نے کہہ دیا بھائی یہ کہاں کا انصاف ہے, دیکھو دوسرے بھی آتے ہیں مشکل کے لیے, گرفتاری میں بیمار ہیں, تب بھی علی کا نام لیا جاتا ہے. ہم بھی جاتے ہیں, ہمارے لیے بھی دعا ہوتی ہے, تب بھی علی کا نام لیا جاتا ہے. رسول علی کے وسیلے سے دعا مانگتے ہیں, آخر ہم بھی تو ساتھ ہوتے ہیں, کبھی ہمارا بھی نام لیا جائے. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ کیا بات ہے, آپ مسلسل علی کا نام لیتے ہیں, آپ مسلسل علی کا نام لے کے دعا مانگتے ہیں, کبھی ہمارا بھی نام لے لیجئے. لیکن اب ہوا یہ کہ ان میں سے ایک صاحب نے کہہ دیا دیکھو گھبرانے کی کیا بات ہے, ٹھیک ہے آج تک دوسرے لوگ آتے تھے دعا مانگنے تو علی کا نام لیا جاتا تھا, لیکن یہ بات یاد رکھنا جب علی خود بیمار ہوں گے تب ہم ہی تو کام آئیں گے, جب علی بیمار ہوں گے تب ہم ہی کام آئیں گے. یہ فیصلہ انہوں نے طے کر دیا. اللہ نے بات سن لی. چند دنوں کے بعد میرے مولا کی طبیعت ناساز ہو گئی اور میرے مولا رسول کے پاس آئے, اور اب معجزہ دیکھیے میرے مولا علی کا. کہا کہ یا رسول اللہ طبیعت ناساز ہے, یا رسول اللہ بیمار ہو گیا ہوں, یا رسول اللہ مریض ہو گیا ہوں, دعا فرمائیے, آپ رحمت للعالمین ہیں, میں ہوں مشکل کشا لیکن میں خود ابھی مشکل میں ہوں تو آپ کے در پہ آیا ہوں, یا رسول اللہ دعا فرمائیے. اب ہوا یہ اس وقت دربار رسول میں ایک علی تھے, ایک نبی تھے, اور یہ افراد تھے. اب جیسے دیکھا آج علی دعا مانگنے آئے ہیں, خوش ہو گئے کہ ہماری ہو گئی عید, لیکن رسول کے ہاتھ اٹھے, رحمت کے ہاتھ اٹھے, کرم کے ہاتھ اٹھے, برکت کے ہاتھ اٹھے, اور رسول نے کہا اللہم خدایا ارحم علی علی بحق علی, علی پہ رحم فرما علی کے صدقے میں. اب پوچھ لیا یا رسول اللہ دوسرے آتے تھے تب بھی علی کا نام, آج جب خود علی آ گئے آج بھی علی کا نام, تو بس رسول نے یہ جملہ سنا تو رحمت کے چہرے پہ جلال نمایاں ہوا اور کہا تم علی کی بات کر رہے ہو, تم علی کے متعلق کہہ رہے ہو, بلکہ میں مصطفیٰ بھی جب اپنے لیے دعا مانگتا ہوں تو خدا کو علی کا واسطہ دے کے دعا مانگتا ہوں. میں بھی جب دعا مانگتا ہوں علی کو وسیلہ بناتا ہوں. اب اتنا تو معلوم ہو گیا, اتنا تو ثابت ہو گیا کہ سنت رسول یہ ہے, ایک تو وسیلہ بناؤ, اور بناؤ تو مشکل کشا علی کو بناؤ. لیکن اب ایک سوال ہے, اچھا جی کیوں وسیلے کا انکار ہوتا ہے؟ الحمدللہ جیسے میں نے کہا ہم سارے شیعہ اور اکثر مسلمان وسیلے کو مانتے ہیں, وسیلے کے ذریعے سے دعا مانگتے ہیں. لیکن ایک سوال ہے کہ آخر وسیلے کے ذریعے سے کیوں دعا نہ مانگی جائے؟ اب یہ سوال آپ سنیے گا. کہتے ہیں کہ دیکھیے علی ہے مخلوق, نبی ہے مخلوق, آپ مانتے ہیں؟ ہم کہیں گے ہاں جی علی مخلوق ہے, نبی مخلوق ہے. اچھا اب اللہ نے ہم کو آنکھ دی, اللہ نے ہم کو کان دیا, اللہ نے ہم کو زبان دی, اللہ نے ہم کو یہ جسم دیا, ہر شے اللہ نے دی نا, ہر شے ہمیں اللہ نے دی. تو اللہ کا ہم پر حق ہے, مخلوق کا کوئی حق نہیں, لیکن خالق کا حق ہے, کیونکہ خالق نے ہمیں سب کچھ دیا, اللہ نے ہمیں سب کچھ دیا, مگر ہم نے کیا دیا؟ ہم نے کچھ بھی نہیں دیا. تو ہمارا خدا پر کوئی حق نہیں ہے کیونکہ ہم نے کچھ نہیں دیا. اور علی بھی مخلوق, نبی بھی مخلوق,
انبیاء بھی مخلوق. جب ان کا خدا پر کوئی حق نہیں تو پھر ان کو خدا کا وسیلہ کیوں بناتے ہو, ان کے وسیلے سے کیوں دعا مانگتے ہو؟ تو یہ ہوا سوال کہ جناب جب علی مخلوق ہے, جب نبی مخلوق ہے اور مخلوق کا خالق پر کوئی حق نہیں تو مخلوق کو کیوں وسیلہ بناتے ہو, مخلوق کو کیوں واسطہ بناتے ہو؟ اب چلیے قرآن سے پوچھتے ہیں, قرآن آپ بتائیے کہ مخلوق کا خالق پر کوئی حق ہے کہ نہیں؟ تو قرآن کا 10واں سورہ آیت 103 اللہ فرما رہا ہے کذالک کان علینا حق المؤمنین, مومنین کا ہم پر پہلا حق یہ ہے کہ ہم ننجل مؤمنین, ہم مومنین کو نجات دیں. کذالک کان حقا علینا ننجل مؤمنین, مومنین کا ہم پر, خدا کہہ رہا ہے مومنین کا ہم پر پہلا حق یہ ہے کہ ہم مومنین کو نجات دیں. تو جب مومنین کا خدا پہ حق ہو سکتا ہے تو جو امیر المومنین ہوگا, مومنین کا خدا پر پہلا حق یہ کہ خدا انہیں نجات دے. اب دوسرا سورہ روم سورہ نمبر 30 آیت 47 ارشاد ہوا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ, مومنین کا دوسرا حق یہ ہوا کہ ہم ان کی مدد کریں. تو ان دو آیتوں سے, ان دو سوروں سے اتنا تو معلوم ہو گیا کہ مخلوق کا خالق پر حق ہے. عام مخلوقوں کی بات ہوئی, عام مومنوں کی بات ہوئی, عام انسانوں کی بات ہوئی, اور ہم تو انہیں وسیلہ بناتے ہیں جو امام المتقین ہے, جو امیر المؤمنین ہے. لیکن ادھر ایک بات آپ کو کہتا چلوں کہ اللہ نے کیا کہا, مومنین کا مجھ پر پہلا حق یہ ہے کہ میں ان کو نجات دوں, دوسرا میں ان کی مدد کروں. گویا اللہ یہ ہمیں پیغام دے رہا ہے, یہ سمجھا رہا ہے دیکھو یہ میری صفت ہے کہ مشکلوں میں گرفتار مومنین کی مدد کرتا ہوں. اللہ کی صفت ہے کہ مشکل میں گرفتار مومنین کو نجات دیتا ہوں, مشکل میں گرفتار مومنین کی مدد کرتا ہوں. بس اب اس صفت الہی کو اپنانے کی کوشش کرو. تم بھی اگر کسی مومن کو مشکل میں دیکھو گے تو اس کی مشکل دور کرنے کی کوشش کرو, چاہے مالی مشکل ہو, علمی مشکل ہو, کوئی بھی مشکل ہو, اخلاقی مشکل ہو, تربیتی مشکل ہو, کوشش یہ کرنا کہ تم بھی اسے مدد کرو. اگر کسی مومن کو پیسے کی ضرورت ہے پیسہ دے کے مدد کرو. اگر کسی مومن کو تم نے گناہ میں دیکھا, گناہ کی مشکل میں دیکھا تو امر بالمعروف کر کے اسے مدد کرو, اسے نجات دو اس گناہ سے. تو گفتگو ہو رہی تھی وسیلے پر, اور اب انشاءاللہ ان دو آیتوں کے بعد میں 5 آیتیں اور پڑھوں گا, کچھ قرآن پاک سے, کچھ انجیل سے, جن سے وسیلے کو انشاءاللہ ثابت کریں گے. آگے چلتے ہیں. قرآن کا دوسرا سورہ کیا نام ہے؟ سورہ بقرہ, آیت نمبر 37, حضرت آدم کا واقعہ کہ حضرت آدم سے جب ترک اولا ہو گئی, جب ترک اولا کی تو اللہ نے کہا آدم توبہ کرو, آدم توبہ کرو. آدم توبہ کرنے بڑے تو آدم نے کہا بار الہ کس طرح توبہ کروں؟ اللہ نے کہا کسی کو وسیلہ بناؤ. کہا بار الہ کن کو وسیلہ بناؤں؟ تو اس سورہ بقرہ میں دوسرے سورہ آیت 37 میں ارشاد ہوا فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ کہ جب آدم نے ترک اولا کیا, اللہ سے معافی مانگنے چلے تو اللہ نے کہا مجھے کلمات کا واسطہ دو, کلمات کے صدقے تمہیں بخش دوں گا, کلمات کے صدقے تمہاری معافی قبول کروں گا. اب وہ کلمات حضرت آدم نے کہے, اللہ نے آدم کی توبہ قبول کی, مگر وہ کلمات کیا ہیں؟ میرے پیارے رسول سے پوچھا گیا یا رسول اللہ وہ کلمات کیا ہیں جن کے ذریعے سے آدم کی توبہ قبول ہوئی؟ تو جلال الدین سیوطی نے تفسیر در منصور میں لکھا, متقی ہندی نے کنز العمال میں لکھا کہ اللہ کے رسول نے کہا وہ کلمات محمد, علی, فاطمہ, حسن و حسین کے نام تھے.
تن پاک کے نام تھے. تو آپ نے دیکھا حضرت آدم نے بھی وسیلہ بنایا تو مولا مرتضی علی کو بنایا. اب چلتے ہیں, ایک آیت ہو گئی, 4 آیتیں اور رہتی ہیں. چلتے ہیں انجیل کی طرف. ایک آیت انجیل سے پوچھتے ہیں, ایک آیت انجیل سے سنتے ہیں, نیو ٹیسٹمنٹ سے, بائبل سے, کہ ذرا آپ بھی بتا دیجئے. حضرت عیسیٰ سے پوچھتے ہیں کیا کسی کو وسیلہ بنا سکتے ہیں, کیا وسیلے کے ذریعے سے دعا مانگ سکتے ہیں؟ تو حضرت عیسیٰ نے کہا ہاں وسیلہ بنا سکتے ہو. اے حضرت عیسیٰ, اے روح اللہ, آپ بتائیے وسیلہ بنائے تو کس کو بنائے؟ تو حضرت عیسیٰ جواب دیں گے وسیلہ بناؤ تو اسے بناؤ جسے میں نے بنایا ہے. وسیلہ اسی کو بناؤ جس کو عیسیٰ نے وسیلہ بنایا. تو اب سنیے حضرت عیسیٰ نے کس کو وسیلہ بنایا. میتھیو 27 متی کی انجیل 27 آیت 46 اس میں ارشاد ہوا کہ حضرت عیسیٰ جب مشکل میں گرفتار ہوئے. انسان وسیلہ بناتا ہی تبھی ہے جب کسی پرابلم میں ہو, جب کسی مشکل میں ہو. حضرت عیسیٰ مشکل میں گرفتار ہوئے تو انجیل کی آیت ہے کس کو وسیلہ بنایا. کہا it was about 3 o'clock when Jesus cried with loud shout Eli Eli lema sabaqtani, کہ 3 بجے کا وقت تھا اور عیسیٰ مشکل میں تھا تو مشکل کشائی کے لیے مرتضی علی کو بلایا. مشکل کشائی کے لیے مرتضی علی کو بلایا. ہو گئی 2 آیتیں. تیسری آیت 19واں سورہ. اچھا یہ آیتیں جو میں بتا رہا ہوں نا انہیں یاد رکھیے گا, شاید کل کسی سے پوچھ لوں جو میں نے 5 آیتیں وسیلے پہ سنائی تھی وہ کیا تھی. کیونکہ ہمارا اکثر دستور یہ رہا ہے, ہمارا ہم سب کا عادت بن چکی ہے, مجالس میں جاتے ہیں, واہ واہ کرتے ہیں, گریا کرتے ہیں, بعد میں جب ہم سے پوچھا جاتا ہے کیسی مجلس تھی, کہتے کیا مجلس پڑھی تھی قبلہ نے, اور جب پوچھا جائے کہ بڑا کیا تھا, کہتے ہیں یاد نہیں رہا, بہت اچھی مجلس تھی. صلوات پڑھی بآواز بلند. واجل فرجم. مجالس میں آنے کا صرف یہ مقصد نہیں کہ سنی ادھر سے ادھر سے نکال دی. یاد رکھیے وسیلے پہ جو آیات آپ سن رہے ہیں صرف یہ نہیں بلکہ ہر بات جو سن رہے ہیں, حدیث, ہر آیت یاد رکھیے. تیسری آیت وسیلے پہ سورہ مریم 19واں سورہ 19ویں آیت. ارشاد ہوا حضرت جبریل جب حضرت مریم کے پاس آئے, قال انما انا رسول ربکی لاہب لکی غلاما زکیا. حضرت جبریل حضرت مریم کے پاس آ گئے. حضرت مریم ڈر گئی, کہا تم کون ہو؟ کہا انما انا رسول ربکی, میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ہوں. کیوں؟ لاہب لکی غلامن زکیہ, تاکہ تجھے ایک اچھے بیٹے کی خوشخبری دوں. اب سوال یہ ہے اللہ ڈائریکٹ دے دیتا نا, اللہ تو قدرت رکھتا تھا, ایسے ہی حضرت مریم کو حضرت عیسیٰ دے دیتا, بلکہ اللہ اس کی قدرت رکھنے کے باوجود جبریل کو بھیج کر یہ بتا رہا ہے کہ ہم بھی وسیلے کے قائل ہیں, ہم بھی وسیلے سے کام لیتے ہیں, اسی لیے ہم نے حضرت جبریل کو بھیجا. ہو گئی 3 آیتیں. چوتھی آیت 13واں سورہ سورہ رات 31ویں آیت. اللہ فرما رہا ہے وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى. اللہ فرما رہا ہے قرآن میں 13ویں سورے میں سورہ رات میں 31ویں آیت میں وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى. اس قرآن کے وسیلے سے پہاڑ ہلائے جا سکتے ہیں, اس قرآن کے وسیلے سے فاصلے کم کیے جا سکتے ہیں, قرآن کے وسیلے سے مردوں سے باتیں کی جا سکتی ہیں. تو اتنا معلوم ہو گیا کہ سامنے
صامت قرآن وسیلہ بن سکتا ہے، جب صامت قرآن وسیلہ بن سکتا ہے تو اب جو ناطق قرآن ہوگا، صامت قرآن خود کہہ رہا ہے وہ وسیلہ بن سکتا ہے، تو جو ناطق قرآن ہوگا یقیناً وہ بھی وسیلہ بن سکتا ہے۔ بس 5ویں آیت اور آخری آیت قرآن کا 5واں سورہ 35ویں آیت، یہاں تو صریحاً اللہ نے کہہ دیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے صاحبان ایمان تقوی حاصل کرو، تقوی اختیار کرو۔ اور آگے کا جملہ اکثر کو یاد ہوگا، کیا ہے؟ وابتغوا الیہ الوسیلہ، کہ جب بھی ہمارے پاس آؤ تو وسیلہ تلاش کر کے آؤ۔ صلوات پڑھیے گا آواز بلند۔ وعجل، تو آیتیں بہت تھیں، میں نے صرف پنجتنی بیٹھے ہیں سارے تو 5 آیتیں سنائی، اور ویسے 5 سے زیادہ ہو بھی جاتی تو یاد بھی نہیں رہتی، انشاءاللہ 5 تو کل سب کو یاد ہوگی۔ ایک مرتبہ پھر بآواز بلند صلوات۔ وعجل فرج۔ عزیزان محترم، آپ نے دیکھا اللہ یہ فرما رہا ہے کہ ہم ہدایت دیں گے، ہم طہارت عطا کریں گے، ہم شفاعت دیں گے، لیکن کس کے وسیلے سے؟ قرآن اور رسول کے وسیلے سے۔ اور آج انشاءاللہ آئیے ہم دعا کریں، ہم سب مل کے یہ دعا کریں کہ باراللہ خدایا اہل بیت کے وسیلے سے، قرآن کے وسیلے سے ہماری سب سے بڑی مشکل جو ہے اس کو ٹال دے۔ اب وہ سب سے بڑی مشکل کیا ہے؟ سب سے بڑی مشکل، اب ہر انسان کی کوئی نہ کوئی مشکل ہوتی ہے۔ کوئی کہے گا پیسہ نہیں، میری سب سے بڑی مشکل یہ ہے۔ کوئی کہے گا گھر نہیں، میری سب سے بڑی مشکل یہ ہے۔ کوئی کہے گا فلاں چیز نہیں، فلاں چیز نہیں۔ جوان سارے کہیں گے بیوی نہیں، سب سے بڑی مشکل یہ ہے۔ لیکن یہ ساری مشکلات چھوٹی ہیں، ان سے بہت بڑی ایک مشکل ہے، وہ یہ کیا ہے کہ ہم ہیں مولا امام زمانہ کے چاہنے والے۔ صلوات پڑھی بآواز بلند۔ وعجل، ہم مولا کے چاہنے والے ہیں، لیکن مشکل یہ ہے کہ آج تک ہم مولا کی زیارت نہ کر سکے۔ یہ ہے سب سے بڑی مشکل۔ انشاءاللہ جب مولا کا ظہور ہوگا تب تو ہر انسان امام کو دیکھے گا نا۔ کمال تو اب ہے، جیسے رسول کے زمانے میں منافق بھی دیکھتا تھا، کافر بھی دیکھتا تھا، یہودی بھی دیکھتا تھا، عیسائی بھی دیکھتا تھا، نصرانی، ہر انسان رسول کو دیکھتا تھا، تو کمال نہیں تھا، گرچہ ثواب تھا، مگر اب ثواب بھی ہے، کمال بھی ہے کہ آپ مولا کو اب دیکھیں۔ کہ ہم سب کا الحمدللہ عقیدہ ہے کہ ہمارے امام ہیں، ہمارے 12ویں سرکار موجود ہیں، ہمارے ہادی موجود ہیں، ہمارے مددگار موجود ہیں، اور الحمدللہ یہ تمام مسلمانوں کا عقیدہ ہے۔ بلکہ اگر آپ دیکھ لیں پوری کائنات، پوری دنیا میں ہر انسان کا تقریباً یہی عقیدہ ہے۔ ابن عربی اہل سنت کے عالم ہے، وہ کہتے ہیں قطب اعظم کی ضرورت ہے ہر زمانے میں، ہم کہتے ہیں ہادی و امام کی ضرورت ہے۔ اسی طرح آپ عیسائیوں میں جا کے دیکھ لیں، یہودیوں میں جا کے دیکھ لیں، ہر انسان چونکہ اتنی مشکلات بڑھ چکی ہیں، جنگیں، زلزلے، سیلاب، تمام مصیبتیں اتنی ہو چکی ہیں، قتل و غارت، کہ ہر انسان انتظار میں ہے ایک منجی کے، ایک منجی آ جائے، ایک مددگار آ جائے، ایک سیویئر آ جائے، ایک مشکلوں سے نکالنے والا آ جائے۔ اب ہر ایک نے کوئی نہ کوئی نام رکھ دیا ہے، لیکن ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ ایک لمحہ بھی کائنات بغیر ہادی کے نہیں رہ سکتی، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں تاریخ گواہ ہے، قرآن گواہ ہے، عقلی دلائل ہے، نقلی دلائل ہے، بہت عظیم و شان دلائل ہے، فلسفی دلائل ہے۔ تاریخی صرف ایک واقعہ دیکھ لیں کہ غدیر خم میں اللہ کے رسول نے اتنی گرمی میں سب کو جمع کر کے یہی پیغام دیا کہ دیکھو میں جا رہا ہوں اور میرے بعد تم ایک لمحہ بھی بغیر ہادی نہیں ہو۔ اللہ نے یہی حکم دیا نا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، وہ پیغام پہنچا دے، وہ عظیم و شان میسج دے دے، وہ اللہ کا پیغام بتلا دے۔ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اگر نہیں پہنچایا تو فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، گویا تو نے کوئی کام ہی نہیں کیا رسالت کے لیے۔ اتنا یعنی ضروری پیغام تھا، اتنا اہم مہم اور امپورٹنٹ پیغام تھا کہ اگر رسول وہ پیغام نہیں پہنچاتے، بعض روایات کے متعلق 1,24,000 1,24,000 صحابیوں کے سامنے یا
93 صحابیوں کے سامنے جتنے بھی تھے، تمام حاجیوں کے سامنے اگر رسول وہ پیغام نہ دیتے، اللہ کہہ رہا ہے فما بلغت رسالتا، کہ گویا تو نے رسالت کا کوئی کام نہیں کیا۔ وہ پیغام کیا تھا، وہ میسج کیا تھا، سب کو جمع کر کے رسول نے علی کے ہاتھوں کو بلند کر کے کہا، جس جس کا میں مولا اس کے علی مولا۔ عزیزان محترم، رسول نے یہ عظیم و شان پیغام جو دیا، اللہ نے کہا اگر یہ پیغام نہیں دیتے تو تو گویا کوئی کام نہیں کرتے۔ اتنا ضروری پیغام تھا، اتنا امپورٹنٹ پیغام تھا۔ کیا پیغام تھا؟ کہ دیکھو رسول، آپ واپس میرے پاس آ رہے ہیں اور آپ کے باپ ہادی کا ہونا ضروری ہے، امام کا ہونا ضروری ہے، اور یہ اتنا عظیم پیغام ہے، اگر نہیں بتایا گویا کوئی کام نہیں کیا۔ یہ ہمارا عقیدہ سچ، اور الحمدللہ عقیدہ تو ہے، لیکن افسوس اس پہ عمل نہیں۔ عقیدہ ہے کہ امام ہے، لیکن آج ہر انسان خود کو دیکھے کہ کیا میں نے امام زمانہ کو دیکھا، کیا میں نے امام زمانہ کی زیارت کی، کیا میں اپنے مولا سے مل سکا؟ یہی ہماری مشکل ہے۔ آج اہل بیت کے وسیلے سے انشاءاللہ اس مشکل کو دور کرنا ہے۔ ان 10 دنوں میں انشاءاللہ جو موضوع رہے گا، ملاقات امام زمانہ میں رکاوٹیں کیا ہیں۔ دیکھیے، ہم سب کا جیسے میں نے کہا عقیدہ ہے کہ امام ہے، امام موجود ہے، تو ٹھیک ہے، عقیدہ ہے کہ امام موجود ہے، تو امام سے ہمارے دلوں میں محبت ہے نا، عشق ہے نا، پیار ہے نا مولا صاحب الزمان سے، تو محبت کا تقاضا کیا ہے؟ محبت کا تقاضا کیا ہے؟ اب ہر انسان کو کسی نہ کسی سے محبت ہوگی، باپ کو بیٹے سے محبت ہوگی، ماں کو بیٹی سے محبت ہوگی، وہ والدین جن کو 10-20 سال کے بعد ایک بچہ ملا، ان کی محبت آپ دیکھ لیجئے، بچے سے یا بچی سے اپنے بیٹے یا بیٹی سے کتنی محبت ہے۔ تو محبت کا تقاضا کیا ہے؟ بیٹے سے ملے، ایک لمحہ بھی اگر بیٹا دور ہو گیا تو خواہش یہ ہے کہ جلدی واپس آ جائے۔ محبت کا تقاضا ملاقات ہے نا۔ جو جوان ہے، منگنی میں ہے ابھی، وہ جانتے ہیں محبت کا تقاضا کیا ہے۔ جن ماں باپ کے پاس بچہ 10 سال کے بعد آیا، وہ جانتے ہیں محبت کا تقاضا کیا ہے۔ محبت کا تقاضا ملاقات ہے۔ ہم فضائل اہل بیت کے کیوں سنتے ہیں؟ تاکہ دل میں محبت زیادہ ہو۔ الحمدللہ ہمارے دلوں میں محبت تو آ گئی، لیکن محبت کے تقاضے پہ عمل نہیں ہوا۔ فضائل اسی لیے بیان ہوتے ہیں نا کہ مولا علی اتنے شجاع تھے، مولا علی اتنے کریم تھے، مولا حسن اتنے امین تھے۔ ان کے فضائل بیان اس لیے ہوتے ہیں، جو نہیں جانتا ان کے دلوں میں ان کی محبتیں بڑھے۔ محبت تو آ گئی، بچپنے سے ہم محبت علی سیکھتے آئے ہیں، محبت مولا امام زمانہ سیکھتے آئے ہیں، لیکن محبت کا جو تقاضا ہے وہ ملاقات ہے۔ لیکن آج تک کیا ہم نے، ہر انسان سوچے، مختلف ایج کے لوگ ادھر بیٹھے ہیں، میں 20 سال سے زیادہ ہوں، کوئی 40 سال سے زیادہ ہے، کوئی 60 سال سے زیادہ ہے، بچپنا گزر گیا، جوانی گزر گئی، بڑھاپا آ گیا، بعض تو بالکل بستر موت پر ہیں، 70 80 90 100 سال کے ہو گئے، لیکن آج تک ہم نے اپنے امام کو نہیں دیکھا۔ اب 2 باتیں آتی ہیں ادھر، یا تو ہماری محبت جھوٹی محبت ہے، حقیقی محبت نہیں، کہ دنیا کی بہت ساری مثالیں میں دینا نہیں چاہ رہا، محبت کا تقاضا ملاقات ہے۔ اگر واقعی محبت ہے تو کیا ہم نے کوشش کی امام سے ملنے کی؟ سوال پوچھیے۔
ایک تو یہاں ہم جھوٹ بول رہے ہیں، ہماری محبت حقیقی محبت نہیں، بس دعویٰ ہے، بچپنے سے سیکھتے آئے، جیسے نماز ہم پڑھتے ہیں بچپنے سے ٹکر لگاتے آتے ہیں، کسی نے پوچھ لیا فلسفہ نماز کیا ہے، نہیں جانتے، روزہ رکھتے آئے، کسی نے پوچھا فلسفہ روزہ کیا ہے، نہیں جانتے، جیسے نماز اور عبادتوں میں ایسے ہیں، خدا نہ خواستہ کہیں ایسا نہ ہو کہ محبت امام میں بھی ہم ایسے ہوں کہ بچپنے سے سنتے آئے ہاں ایک امام ہے اس سے محبت کرو تبھی کر رہے ہیں۔ اگر ایسی محبت ہے تو کوشش کیجئے حقیقی محبت میں بدل جائے، اور حقیقی محبت کا تقاضا ملاقات ہے، اور کوشش کرے ملاقات امام ضرور ہو جائے، کم سے کم زندگی میں ایک مرتبہ ہر انسان مرد ہو عورت ہو جوان ہو بوڑھا ہو امام سے مل لے۔ اور یاد رکھیے صرف دعا کرنے سے ملاقات امام میں آپ کامیاب نہیں ہوں گے، اسی لیے ہم نے یہ موضوع رکھا کہ ملاقات امام میں رکاوٹیں کیا ہیں، کن اعمال کی وجہ سے ہم امام سے دور ہو رہے ہیں، کن کاموں کی وجہ سے ہم امام سے دور ہو رہے ہیں۔ کوشش یہ کریں انشاءاللہ ان 10 راتوں میں کہ ہم مولا سے ملاقات کرنے میں جو رکاوٹیں ہیں انہیں دور کر دیں۔ اور جیسے میں نے اشارہ کیا تھا مجالس میں اکثر ہم آتے ہیں کیونکہ ایک عادت بن چکی ہے، سن لیا اور بات یاد نہیں رہتی کہ کہا کیا تھا۔ کوشش کیجئے کہ جو باتیں سن رہے ہیں ان کو بھولائیے مت، ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ ایک عالم نے مجلس میں پڑھ لیا خمس دو واجب ہے، سن لیا بات بھول گئے نہیں دیا۔ ایک عالم نے کہا داڑھی رکھو، سن لیا بات بھول گئے داڑھی نہیں رکھی۔ ایک عالم نے کہا حجاب کرو، سن لیا بات بھول گئے حجاب نہیں کیا۔ فائدہ نہیں، ثواب ملے گا لیکن فائدہ آپ کو تب ملے گا جب آپ یہاں سے سن کے جائیں گے یہ عمل کرو تو امام زمانہ کی زیارت ہوگی، اگر کرو گے تبھی ہوگی نا، اگر بھلا دی تو پھر امام کی کہاں زیارت ہوگی۔ تو بس کوشش یہ کیجئے کہ باتیں نوٹ کریں۔ ہمارے یہاں پاکستان ہندوستان میں اکثر داد بھی بہت ملتی ہے، گریا بھی بہت ہوتا ہے، لیکن باتیں بھول جاتے ہیں لوگ، اور اس کا ایک طریقہ بتاتا ہوں کس طرح باتیں نہ بھولیں۔ ایک دفعہ ہم نیوٹن میں گئے تو وہاں 8 یا 10 سال کا بچہ تھا، بہت چھوٹا، مجلس کے بعد آیا ہمارے پاس اور ایک کاغذ اور ایک قلم لے کے آیا۔ ہم نے کہا اللہ جانے کیوں لے کے آیا، کچھ لکھا ہوا تھا اس پہ۔ کہا کہ صاحب یہ آپ کی جو پوری مجلس تھی نا، کوئی 20 منٹ کی مجلس تھی انگلش کی، تو آپ کی جو مجلس ہے اس کا پورا ہم نے سمری کر لیا ہے، جتنی حدیثیں آپ نے پڑھی اسی وقت، جتنی آیتیں آپ نے پڑھی، جتنی روایات آپ نے پڑھی، جتنے واقعات آپ نے پڑھے وہ سارے ہم نے لکھ لیے، آپ صرف چیک کیجئے صحیح لکھے ہیں کہ نہیں۔ اب بھائی تم 10 سال کے بچے 8 سال کے بچے کیوں کر رہے ہو؟ کہا ہم 2-3 بھائی بہن ہیں ہمارے، اب یہ ماں باپ کی تربیت کی بات ہے، ہمارے ماں باپ نے ہمیں کہا کہ دیکھو آج مجلس میں جا رہے ہیں، جیسے پہلے رسم ہوتی تھی اب بھی ہو تو اچھی بات ہے، ماں باپ بچوں کو کہتے ہیں مجلس میں جانا 2-3 نعرے ضرور لگانا۔ پہلے بچے نعرے لگاتے تھے، آج کل کم لگاتے ہیں، صلوات پڑھیے بآواز بلند۔ کہا کہ ماں باپ نے ہمیں کہا 2-3 بھائی بہن ہیں کہ مجلس میں جانا جو سب سے زیادہ حدیثیں لکھے آئے گا، جو سب سے زیادہ آیتیں مجلس سے سن کے لکھے آئے گا، جو سب سے زیادہ واقعات سن کے لکھے اور یاد کر کے ہمیں سنائے گا، اسے ہم گفٹ دیں گے، اسے ہم کوئی جائزہ دیں گے۔ اب بچہ ہے 8 سال 10 سال کا، اسے شاید حدیث اتنی سمجھ میں نہ آئے، لیکن اس گفٹ کی لالچ میں وہ 10 حدیثیں پوری یاد کر لے گا جو مجلس میں سنی۔ اب وہاں کا بچہ سن کے یاد کرتا ہے، لیکن یہاں پہ ہم لوگ سنتے ہیں لیکن ہم بھلا دیتے ہیں۔ تو کوشش کیجئے، اور میں گارنٹی سے کہہ رہا ہوں ان 10 دنوں میں انشاءاللہ جو گفتگو ہوگی اگر اسے سن کے بھلائیں نہ، اگر اسے سن کے آپ انشاءاللہ اس پر عمل کریں تو 10 دن پلس 30 more days 40 دن آپ ان اعمال پہ عمل اگر کریں، ان برائیوں کو چھوڑ دیں، ان رکاوٹوں کو ہٹا دیں اگر انشاءاللہ، تو یقیناً 40 دن کے بعد آپ اپنے امام سے ملیں گے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا،
علماء بتلا رہے ہیں، بڑے بڑے عرفاء نے نسخے بتائے ہیں کہ اگر امام زمانہ سے ملنا چاہتے ہو، کوئی تمہیں لاکھوں درہم و دینار خرچ کرنے کی ضرورت نہیں، امام سے ملنا چاہتے ہو، میں آج نسخہ نہیں بتاؤں گا، انشاءاللہ کل سے بتانا شروع کروں گا، کہ اگر امام سے ملاقات کا شوق ہے، بس 40 دن، بس کم سے کم 40 دن کچھ اعمال ہیں اگر تم نے کیے، ان شرائط کے ساتھ، رکاوٹوں کو ہٹا کے، گناہ سے دور ہو کے، برائی سے دور ہو کے، ہر غلاظت سے دور ہو کے 40 دن بس اس عمل پہ عمل کرو گے، اس دعا کو پڑھو گے، تو اللہ تجھے یوسف زہرا کی زیارت نصیب کرائے گا۔ اب جس جس کے دل میں محبت ہے، محبت کا تقاضا ملاقات ہے۔ اور امام کتنے مظلوم ہیں، بہت مظلوم ہیں، ہمارے درمیان ہیں مگر ہم انہیں نہیں پہچانتے۔ دعائے ندبہ کا کیا پیارا جملہ ہے کہ مولا میں کائنات کے ہر انسان کو دیکھ رہا ہوں، میں کائنات میں ہر شے کو دیکھ رہا ہوں، مگر میں نور یوسف زہرا سے محروم ہوں۔ ہماری بھی بدبختی اور امام کی مظلومیت۔ دیکھیے امام ہمارے درمیان ہے، یاد رکھیے، یہ مت سمجھیے مجالس میں امام نہیں آتے، مجالس میں امام آتے ہیں، اسی لیے کہا گیا مجالس میں ادب سے بیٹھو، کیا معلوم جو تمہارے ساتھ بیٹھے ہیں تمہارے امام۔ اور روایت میں ملتا ہے امام کے ظہور کے بعد اکثر لوگ کہیں گے ارے یہ امام ہے، میں نے تو انہیں دیکھا تھا فلاں جگہ پہ۔ یعنی اکثر لوگوں کو امام کی زیارت ہوتی ہے اس طرح سے کہ وہ پہچانتے نہیں، لیکن زیارت کا لطف تو تب ہے جب امام آ کے اپنی معرفت دلائیں، جیسے حضرت بحر العلوم نے زیارت کی، جیسے آیت اللہ بہجت نے زیارت کی، جیسے امام خمینی اور جتنے بڑے بڑے علماء اور عرفاء نے زیارت کی، ایسی زیارت ہو، اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ اب دیکھ لیں ہر ایک انسان، کیا میں نے کوشش کی؟ پہلی بات تو کیا محبت بھی ہے کہ نہیں؟ چلو محبت ہے، محبت کا تقاضا ملاقات ہے، ملاقات کے لیے کوشش کرنی ہے۔ اب آپ کا باپ، آپ کی ماں ہندوستان میں، پاکستان میں ہے، محبت ہے تو اس کے لیے کوشش کریں گے۔ آپ یہاں رہتے ہیں، آپ کو ٹکٹ لینا ہے، ویزا لینا ہے، اگر وہاں کا نہیں ہے پاسپورٹ، تو اب آپ اس کے لیے کام کریں گے، کیوں؟ تاکہ پیسہ جمع ہو، ٹکٹ لے سکوں، محبت ہے نا۔ تو محبت کا تقاضا ملاقات ہے، ملاقات کے لیے کیا کرتے ہیں؟ کوشش کرتے ہیں۔ اب دیکھیے کیا ہم نے کوشش کی، کیا میں نے کوشش کی؟ ہر انسان دیکھے، اکثر ہماری ایک دوسری بری عادت ہے، اشارہ کرتے ہیں، دیکھو وہ صاحب۔ ایک دفعہ داڑھی پہ مجلس پڑھ رہے تھے، ایک صاحب نے کہا ہاں آج کل کوئی داڑھی نہیں رکھتا، وہ اشارہ کیا 2-3 لوگوں کو، اس کو دیکھو، اس کو دیکھو، اس کو دیکھو، اور جب اس کو غور سے دیکھا اس کی اپنی داڑھی نہیں تھی۔ دوسروں کو دیکھنے کے بجائے ذرا دیکھو تمہارے کپڑے پہ کیا گندگی لگی ہے، دوسروں کو اشارہ کرنے کے بجائے کہ فلاں عورت بے حجاب ہے، دیکھو تمہارا اپنا حجاب صحیح ہے کہ نہیں۔ یہ کوشش کریں کہ میں نے کیا کوشش کی، میں نے امام کے لیے کیا کوشش کی، میں نے امام کے لیے، امام کی ملاقات کے لیے کیا زحمتیں اٹھائیں۔ کیا ہم نے علی ابن مہزیار جیسی زحمتیں اٹھائیں؟ علی ابن مہزیار کا واقعہ اکثر کو یاد ہوگا کہ 13 سال وہ حج پہ گیا۔ کیوں؟ کیونکہ اسے یہ معلوم تھا کہ حج پہ امام آتے ہیں۔ انشاءاللہ انہی 10 دنوں میں آپ کو سناؤں گا کہ 13 سال تک اس نے امام کو دیکھا کیوں نہیں۔ امام نے رکاوٹیں بتائیں کہ تمہارے اندر یہ برائی تھی، یہ بات تھی جس کی وجہ سے ہم نے تجھے اپنی زیارت نہیں کروائی۔ ہم نے شاید 1 سال کے 1 مہینہ بھی کوشش نہیں کی ہوگی، اس نے 13 سال زحمت کی، 13 سال محنت کی۔ آئیے انشاءاللہ ان 10 دنوں میں کوشش کریں، جو باتیں سنتے ہیں اس پر عمل کریں، اور انشاءاللہ دوسروں کو بھی سنائیں تاکہ دوسرے بھی عمل کریں، تاکہ کم سے کم ہم جو مولا کے چاہنے والے ہیں، ہم جو مولا کے عاشق ہیں، زندگی میں ایک مرتبہ کم سے کم ایک مرتبہ اپنے معشوق، اپنے محبوب فرزند زہرا یوسف زہرا امام زمانہ کی زیارت نصیب۔ آئیے انشاءاللہ دعا کریں کہ بار الہ تو نے ہمیں محبت امام تو دی، بار الہ محبت کا تقاضا ملاقات ہے، ملاقات کا شوق بھی تو نے دیا، بار الہ اب کوشش کی توفیق بھی دے تاکہ ہم کوشش کریں
اور ان رکاوٹوں کو ہٹا دیں، ان مشکلات کو ہٹا دیں جو ہمیں زیارت امام سے روک رہی ہیں، جو ہمیں مولا کی زیارت سے روک رہی ہیں، اور جب ان کو ہٹائیں گے تو مولا کی زیارت نصیب ہوگی. سب مل کے اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بلند آواز اللہم یا اللہ یا اللہ یا اللہ. بلند آواز یا اللہ. میرے اللہ بخش دے آج ہم سب کے سارے گناہ. میرے اللہ ہمیں توفیق دے تاکہ وہ ساری رکاوٹیں دور کر دے اور فرزند زہرا کی زیارت نصیب ہو جائے. میرے اللہ تجھے واسطہ اس مظلوم کا جو یتیم بھی تھا اور بہت چھوٹا بھی تھا. میں نے نام نہیں لیا، قدیمی مومن ہے، رونا شروع ہو گئے. ہائے حسن کا یتیم کاسے ایسا واسطہ دیا ہے نا کہ کوئی خالی ہاتھ نہ جائے گا. انشاءاللہ آج ہم سب حور کی طرح پاک ہو جائیں گے. کوشش کیجئے امام بارگاہ کے دروازے سے نہ نکلیں جب تک حور کی طرح پاک ہو جائے. آج سے کوشش کریں اپنے آپ کو اس قابل بنا دے کہ امام زمانہ ہم سے راضی ہو جائے. اور یقین جانیے آج ابھی جتنے مومنین آئے ہیں یہ اپنی مرضی سے نہیں آئے. ہرگز یہ نہ سمجھیے گا آپ اپنی مرضی سے آئے ہیں، نہیں، کیونکہ امام معصوم فرماتے ہیں اے انسانوں، اے مومنوں، تم اپنی مرضی سے مجلس میں نہیں آتے. کوئی مسئلہ ہو جاتا، کوئی حادثہ ہو جاتا، مجلس میں نہ آ سکتے تو کیسے آئے؟ امام جعفر صادق فرماتے ہیں مومنوں جو مجلس میں آئے ہو سنو. امام فرماتے ہیں جب کبھی میرے دادا حسین کی مجلس ہوتی ہے خوش نصیبوں آج تمہارا نام امام زمانہ کی زبان پہ جاری ہوا ہے. روایت کا آگے کا جملہ سنیں گے اور روئیں گے. امام فرماتے ہیں جب مجلس میں مسائب پڑھے جاتے ہیں اور مومنین مسائب پہ گریہ کرتے ہیں، بہت
عظیم جملہ ہے, سنو گے خوب ہوگی. امام فرماتے جب مومنین مصائب میں گریا کرتے ہیں تم سب کے سروں کے پیچھے میری دادی زہرا دعا کے لیے ہاتھوں کو بلند کرتی ہے, رو کے کہتی ہے اللہ حسین کے عزاداروں کو بخش دے, میرے اللہ یہ حسین کے عزادار ہے, میرے اللہ ان کی مشکلات کو دور کر دے. بڑے خوش نصیب ہو آج زہرا کی دعا لے رہے ہو. بس انشاءاللہ جتنا مقام جو ملا ہے اس مقام کو باقی رکھنے کی کوشش کریں, کوشش کریں انشاءاللہ حور بن کے نکلیں, حور باقی رہیں, واپس نکل کے ان آنکھوں سے گناہ نہ کریں, واپس نکل کے زینب کا دل نہ دکھائیں, واپس نکل کے سجاد کے آنسو نہ بہائیں. کیونکہ جب ہم گناہ کرتے ہیں اہل بیت آنسو بہاتے ہیں. سنیں گے روکے کیا کہتے ہیں. جب کوئی مومنہ بے حجاب بازاروں میں نامحرموں کے سامنے پھرتی ہے نا, جناب زینب رو کے کہتی ہے مومنہ میں نے اتنی قربانیاں دی تاکہ تو با حجاب ہو جائے, کیوں بے حجاب ہو کے میرا دل تڑپاتی ہے. جب کوئی مومن گناہ کرتا ہے امام حسین حضرت سکینہ رو کے کہتی ہے اے مومن میرے بابا نے اپنا سر قربان کر دیا, کیوں تاکہ تو مومن ہو جائے, تاکہ تیری اصلاح ہو جائے, تاکہ تو گناہوں سے دور ہو جائے. تجھے بچانے کے لیے میرا اصغر قربان ہوا, اگر تو کیوں گناہ کرتا ہے. جب ہم گناہ کرتے ہیں نا اہل بیت سکینہ زینب عباس کا دل تڑپاتے ہیں. آج وعدہ کیجئے مولا بس آج کے بعد ہم گناہ نہیں کریں گے, آج کے بعد کوئی غلط کام نہیں کریں گے, تو ہمیں بخش دے. سب مل کے ہاتھوں کو بلند کیجئے, اللہ کو دکھائیے یا اللہ ہم خالی ہاتھ آئے ہیں, کیونکہ اس دربار میں خالی ہاتھ آنا عیب نہیں ہے, مگر سب سے بڑا عیب ہے وہ جو اس دربار سے خالی چلا جائے. ہاتھوں کو بلند کر کے کہیے یا غفار یا غفار یا غفار, بلند یا غفار یا غفار, یعنی اے بخشنے والے میرے اللہ بخش دے. ایسا واسطہ بھی جو دیا ہے نا, ایسا وسیلہ دیا ہے کہ اللہ واپس نہیں خالی لوٹائے گئے. اے حسن کا یتیم کا
سے. روایت کے الفاظ ہیں شب عاشور قاسم اپنی اماں سے باتیں کر رہے تھے. قاسم کی ماں نے کہا بیٹا قاسم کل اپنی شجاعت دکھا دینا کیونکہ بیٹا اگر تو نے شجاعت نہیں دکھائی نا میرا مسئلہ نازک ہے. میں سید زادی نہیں ہوں کہیں لوگ نہ کہیں یہ ماں کے دودھ کا اثر ہے. قاسم کل ضرور شجاعت دکھانا تو حسن کا بیٹا ہے تو علی کا پوتا ہے. حضرت قاسم مولا حسین کے خیمے میں چلے. مولا حسین سجدے میں تھے. حضرت قاسم نے قدموں پہ ہاتھ رکھ دیا. مولا سمجھ گئے کسی بچے کا ہاتھ ہے. سجدے سے اٹھے کیا دیکھا حسن کا لال قاسم ہے. سینے سے لگایا کہا بیٹا آدھی رات ہے یہاں کیا کر رہے ہو ابھی تو سونے کا وقت ہے نا. حضرت قاسم نے ایک سوال پوچھا کہا چچا جان مجھے یہ بتائیے کیا کل کے شہید ہونے والوں میں مجھ قاسم کا نام موجود ہے. یہ سوال سننا تھا. مولا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے ہوں گے. مولا نے کہا قاسم تو بہت بڑا ہے. قاسم کل کے شہیدوں میں تیرے چھوٹے بھائی اصغر کا نام بھی موجود ہے. اصغر کا نام سننا تھا. ہاشمی خون جلال میں آیا. انگڑائی لی قبا کے بند ٹوٹے. چچا جان کیا یہ بے حیا خون خیمے میں جائے گی. حسین نے یہ جملہ سنا. قاسم کا جملہ پسند آیا. روکے کا بیٹا تیری زندگی میں کسی کو مجال نہیں. صبح عاشور ہوئی. حضرت قاسم گھوڑے پہ بیٹھنا چاہ رہے تھے مگر اتنے چھوٹے تھے خود نہیں بیٹھ سکے. حسین نے بٹھایا. قاسم چلے. اب مولا حسین ریت کے ٹیلے پہ بیٹھ گئے. قاسم کی لڑائی دیکھ رہے ہیں. جناب زینب خیمے کے در پہ کھڑی تھی. ہائے حسین پہ نظریں تھی اور قاسم کی ماں مصلی پہ بیٹھی ہوئی تھی. زینب کو دیکھ رہی تھی. یہ نظروں کا تار بندہ ہوا تھا. ہائے ادھر قاسم گھوڑے سے گرے. حسین ریت کے ٹیلے سے گرے. زینب خیمے کے در پہ گری. قاسم کی ماں سجدے میں گری. میرے اللہ میری قربانی قبول کر دینا. میرے اللہ میری قربانی قبول کر دینا. عزیزو حضرت عباس و مولا حسین دوڑے تاکہ قاسم کی لاش لے کر آئے. مگر جب پہنچے دائیں طرف کے گھوڑے بائیں طرف چلے گئے. بائیں طرف کے
سلام اس مظلوم میں جس کی بائیں طرف کی پسلیاں دائیں طرف چلی گئی. روتی ہوئی آنکھوں سے سب مل کے کہو یا حسین یا حسین یا حسین. بلند آواز یا حسین یا حسین. عزیزوں ابھی حضرت قاسم کا ایک نوحہ سنانا چاہتا ہوں. فارسی زبان کا نوحہ ہے, بڑے سخت مصائب ہیں, ترجمہ بھی سناؤں گا. سنیے, ایران میں حضرت قاسم کے مصائب ایسے بیان ہوتے ہیں. شاعر کہتا ہے اے امو بیبی قاسم تو خستے. کیا مطلب؟ چچا جان دشمنوں سے بہت لڑا مگر اب میں تھک گیا. چچا جان میں گھوڑے سے گر گیا. اے امو بیبی قاسم تو خستے. یہ دوسرا جملہ بڑا سخت ہے. زیر سوم آس سینے آن شکست ہے. کیا چچا جان گھوڑے کا پاؤں میرے سینے پہ سب مل کے کہیے حسین حسین حسین. بلند آواز حسین 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 حسین. اب سنیے کیا فرماتے ہیں امو جان بابا یہ من حسن بود کنار پیکرد. چچا جان آ کے دیکھیے میرے بابا حسن آئے ہیں. گریه میکند پدر روبروی مادر. چچا جان اما زهرا بھی آئی ہے. اما اور بابا دونوں رو رہے ہیں. حسین کے مصائب پہ چیخ چیخ رو, یہ مصائب کا حق ہے. ہائے جناب زہرا بھی رو رہی ہے. سنیے اب حضرت قاسم کیا فرماتے ہیں. جیسے جیسے جملے آگے بڑھتے ہیں مصائب بہت سخت ہوتا ہے. سادات مجھے معاف کرنا, امام زمانہ اگر آئے ہیں مولا مجھے معاف کیجئے گا. اب حضرت قاسم کیا فرماتے اے انوبیا کھون بحال مانظر. چچا جانا کے دیکھیے ایک عجیب سا منظر ہے. کیا منظر ہے؟ عجیب عجیب سوال ہے. سمجھو گے چیخ چیخ کر رہو گے. حضرت قاسم کہتے ہیں اے انوبیا کھون بحال مانظر. چچا جان آئیے دیکھیے عجیب سا منظر ہے. کیا مادر چرا رو گرفته از پدر. چچا جان اما زہرا اپنا چہرہ بابا سے چھپا رہی ہے. اشارہ سمجھو. ہائے چچا جان ماں تو بیٹے کی محرم ہوتی ہے مگر اما اپنا چہرہ بابا سے چھپا رہی ہے.
چھپا رہی ہے. بس تھوڑے جملے اور مادر چرا رو گرے اب سنو گے. اچانک حضرت قاسم کہتے ہیں غار چشول شود دلا اثر چپا پی کرم. چچا جان اب میرا دل جلنے لگا. چچا جان میں اپنی پسلیوں کا درد بھول گیا. چچا جان میں اپنے زخموں کو بھول گیا. کیوں قاسم اپنے درد بھول گئے؟ کیوں قاسم پسلیوں کا درد بھول گئے؟ سنو گے. حضرت قاسم کہتے ہیں چونکہ چشم میں افتاد لحظے بصورت. چچا جان کیونکہ میری آنکھیں دادی کے چہرے پہ پڑ گئی جو دادی بابا سے چھپا رہی تھی. ہائے میں اپنا درد بھول گیا. ہائے میں پسلیوں کا درد بھول گیا. قاسم تم نے کیا دیکھا؟ اب سنیے قاسم نے کیا دیکھا. حضرت قاسم کہتے ہیں روی مادر مثل لال نیلیاس روی صورتش جای زخم سیلیا. اور چچا جان میں اپنے درد اس لیے بھول گیا جب